کہ ریاست مخالف نیریٹو ہے یا الزام ہے اس بات کا، اور عمران خان صاحب کا ایک خاص واقعے کو بار بار بتانا، آپ کے لیڈرز کا بار بار کہنا، اس انوائرمنٹ کا بنانا، واقعی کسی خطرناک طرف آپ کی جماعت بڑھ رہی ہے اور پھر تردید بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ؟ میرے خیال حالات ہیں نا، اور ان حالات میں پہل اور رسپانسبلٹی گورنمنٹ کے یا گورنمنٹ کے اداروں کی، میں نے اور آپ نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، آپ نے کہا تھا اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ کتنا اوپنلی ابھی ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے جو کہ ان کے ڈیفائنڈ باؤنڈریز سے شاید تھوڑا سا باہر ہے۔ رسپانسبلٹی تو ان کی ہے جن کے پاس طاقت ہے۔ obviously اگر ماحول کو ٹھنڈا کیا جائے تو پھر بہت کچھ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، اور میری تو یہی تجویز ہوگی۔ میرے خیال میں پر سے 1971 کے بارے میں بات کرنا، 1958 کے بارے میں بات کرنا، ضیاء الحق کے دور کے بارے میں بات کرنا، کارگل کے دور پر کسی بھی دور پر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا یہی چیز کہ حمود الرحمان کمیشن پڑھنا چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے، تقریباً ایٹ سم پوائنٹ اور دی ادر ہر کسی نے کہا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کی ٹویٹ ہے، موجودہ چیف کی تصویر لگانا، کیا ان کا مطلب کوئی قصور آپ کو نظر آتا ہے کہ موجودہ چیف کا کوئی تذکرہ ہو سکتا تھا؟ میں اس لیے I'm trying کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال اگر ہمیں ٹیمپریچر کول ڈاؤن کرنا ہے نا، پھر لیٹس گو آن دا لا۔ میری یہ خیالات ہوں گے، یہ آٹومیٹکلی سب کچھ ٹھیک طرف جانے لگ جائے گا۔ آپ نے آج کے واقعے کی بات کی، میں وائلنس کو کنڈون نہیں کرتا جتنی بھی انسٹیگیشن ہوئی، لیکن یہ لگتا ہے کہ ایک فیصلہ جو کہ محفوظ تھا اور سنایا جانا چاہیے تھا، اس سے جج بیک آف ہوئے۔ کیوں؟ 28 مئی 1998 ایک تاریخی دن پاکستان کی ہسٹری میں، جب یہاں پہ نیوکلیئر بلاسٹ ہوئے، مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا، آئی تھنک اس وقت میں ہم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، لیکن 26 سال بعد کیوں یاد آیا؟ ایک چھٹی کے طور پہ، جب اس کی جی ڈی پی میں کاسٹ اپ ٹو $1 بلین ہوگی، جب کوئی بھی دنیا میں نیوکلیئر ملک لے لیں، وہ اپنے نیوکلیئر بلاسٹس کے دن کو ایک پبلک ہالیڈے نہیں کرتا۔ کامن تھاٹ کیا ہے کہ اس لیے کہ خان صاحب کے سائفر کا کیس کا فیصلہ آنا تھا۔ یہی دیکھ لیں کہ ایک الیکشن ٹریبیونلز کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں جاتا ہے، جس دن اس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے ایک پریزیڈنشل آرڈیننس آ جاتی ہے جو الیکشن ایکٹ کو تبدیل کر رہی ہے، اور جس الیکشن میں الیکشن کمیشن اور اس کے آر اوز پر الزام ہے الیکشن ریزلٹس مینیپولیٹ کرنے کا، اور اس کا بہت سا پریما فیسی ایویڈنس موجود ہے، الیکشن کمیشن ججز اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے۔ ٹھیک، لیکن عدالتیں بھی جس طرح سے انصاف پی ٹی آئی کو دے رہی ہیں، وہ بھی ایک الزام تو لگ رہا ہے کہ اتنی صورت کے، یہ دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف پہ ریلیف دے رہی ہیں، دباؤ بھی ہے اور ریلیف بھی ہے۔ یہ ریلیف ہے۔ یہ تو مجھے ویسے یہ یاد آتا ہے کہ جب میں پاکستان سے باہر رہتا تھا نا، تو یہ ویسٹرن میڈیا جس طریقے سے اسرائیل اور پیلسٹینینز کی ایکویژن کرتی ہے نا، کہ دیکھیں وہ وہاں جو ہے وہ حماس والے نے بھی 2 راکٹ جو ہے وہ اسرائیل پہ گرائے تھے، اور پھر وہ بیلنس کرنے کے لیے جیسے کل اور پرسوں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور میکرون اور یو کے بھی بیانات آئے ہیں کہ رافہ میں بڑا غلط ہوا ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا۔ ابھی بھی وہ مذمت کس بات کی کرتے ہیں کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کے وارنٹس کیوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ یہ اسی طرح کی کمپیریزن جو ہے نا وہ آج آپ کے علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی دی ہے، میں اس پہ نہیں جاتی۔